سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی کہ آیت نمبر 39 میں اور آیت نمبر 38 کا جب آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے تو بہت سارے خوبصورت نکات مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں تھا کہ فمن تابعہ، اور من بھی اسماء موصول میں سے ہے اور اس کے اندر زیادہ وسعت ہوتی ہے، یعنی کہ جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی جدھر بھی جس صدی میں جس طرح بھی اور جیسے بھی ایمان لے کر آیا تو اس کے لیے کہا گیا تھا کہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا۔ جبکہ اس آیت مبارکہ میں والذین آ رہا ہے، یہ بھی اس میں موصول ہے، مگر یہ خاص اور محدود لوگوں کے لیے آتا ہے کہ وہ خاص لوگ یا وہ چند لوگ یا وہ ان لوگوں کی وہ جماعت کہ جن لوگوں نے کفر کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہدایت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت وسعت کے ساتھ بات فرماتے ہیں، لیکن جب جہنم کی بات کی جاتی ہے، نافرمانوں کی بات کی جا رہی ہے، تو گویا کہ اس کو محدود کیا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا بہت ہی خوبصورت نقطہ کہ آیت نمبر 38 میں جو ہے وہ ہدن کی بات کی گئی تھی، ہدایت کی بات کی گئی تھی، اس کو اسم کے ساتھ اور نکرہ کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اس میں بہت زیادہ وسعت آ جاتی ہے کہ کسی انسان کو کسی بھی لیول کی ہدایت آ جاتی ہے، کسی بھی معیار کی آ جاتی ہے، تو گویا کہ وہ قابل قبول ہے، اور اس معمولی درجے کی ہدایت پر بھی کسی کو معمولی درجے کی بھی آ سکتی ہے، کسی کو بہت اعلیٰ درجے کی بھی آ سکتی ہے، مگر وہاں پہ کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے، یعنی کہ جس کو جس طرح کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کہا گیا تھا کہ خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس کی مثال بہت پیاری سورہ یوسف سے مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، کتنے بڑے خوبصورت جلیل القدر نبی ہیں، اور ان کے پاس ایک شخص تعبیر پوچھنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے آپ اس کو جو ہے وہ دین کی دعوت دیتے ہیں اور توحید کا درس دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اتنے بڑے نبی جو ہیں وہ جیل کے اندر قید ہیں، ان کی زندگی کے کتنے قیمتی سال جو ہیں وہ وہاں پہ ضائع ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک شخص جو ان کے پاس آیا بادشاہ کا خواب پوچھنے کے لیے اور آپ اس کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی ہدایت والا عمل ہے، یہ بھی بہت خاص خوبصورت عمل ہے۔ چاہے کوئی ایک سامنے بیٹھنے والا ہو، کسی ایک کو سنایا جا رہا ہو، کسی ایک کو سکھایا جا رہا ہو، تو ہدایت تو اس کو بھی کہا جائے گا۔ تو گویا کہ ہدایت کا کوئی لیول نہیں بیان کیا گیا، کوئی تخصیص نہیں بیان کی گئی، اس کو بہت وسعت کے ساتھ جو ہے وہ تنوین اور نکرہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور پھر ہماری آیات کی جو ہے وہ تکذیب کی۔ اب ایک ہی آیت مبارکہ میں یہ دو کام بیان کیے گئے ہیں۔ کفارہ کا مطلب جیسے ہم نے کہا کہ کسی چیز کو چھپا دینا، کسان کا بیج کو زمین کے اندر دبا دینا، اور کافر کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق و توحید کو اپنے اندر جو ہے وہ چھپا دیتا ہے، تو ایک تو یہ کفر ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد تکذیب کا معاملہ کہ وہ جو صرف کفر نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ مخالفت بھی کرتے ہیں، تو گویا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے لوگوں کا واسطہ بھی پڑا کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں مانا مگر انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی، وہ سائڈ پہ ہو گئے، مگر کچھ کافر ایسے تھے کہ جنہوں نے مانا نہیں لیکن ساتھ ساتھ شدید جو ہے مخالفتیں بھی کیں، جنگیں بھی لڑیں، تو گویا کہ تکذیب ہو گئی۔ تو اب یہ جرم جو ہے یہ شدید ہو گیا ہے، کفر بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پریکٹیکل عملی طور پہ مخالفت بھی کی ہے، سازشیں بھی کی ہیں۔ اور پھر غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جس نے کفر کیا اور انکار کیا ہماری ہدایت کا، بلکہ یہاں پہ آیاتینہ کا لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ آیات جو ہوتی ہیں وہ آیات آفاقی بھی ہوتی ہیں، آیات انفسی بھی ہوتی ہیں، اور آیات قرآن بھی ہوتی ہیں، اور کوئی ایک آیات نہیں، بہت ساری آیات، آیاتینہ کا یہاں پہ لفظ آ رہا ہے، جمع کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو گویا کہ جب کفر کی بات کی جا رہی ہے، تکذیب کی بات کی جا رہی ہے، تو بہت ساری آیات کا انکار، بہت کچھ دیکھنے کے بعد جب کوئی انکار کرتا ہے اور پھر محض انکار نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ تکذیب بھی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ دوزخ والے ہیں اور یہ آگ والے ہیں۔ یعنی کہ ہدایت کسی بھی لیول کی ہو، چھوٹی سطح کے اوپر بھی ہو تو کامیابی ہے، لیکن جہنمی بننے کے لیے، آگ والا بننے کے لیے چھوٹے سے گناہ سے بات نہیں کی جا رہی، بہت بڑے لیول پہ، بہت انتہا پہ جا کے، بہت آگے جا کے جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، کفر و تکذیب کے لیول پہ جاتا ہے اور بہت ساری آیات کا جب انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی گہری بات ہے۔ تو گویا کہ آیت تو آگ والوں کے بارے میں ہے اور کفر کرنے والوں کے بارے میں ہے، مگر اس کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھپی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ آیات جو کہ عام طبقہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ پاک جہنم کیوں سناتے ہیں اور اللہ پاک اپنے بندوں کو آگ میں کیوں ڈالتے ہیں، تو اگر ہمیں قرآن سمجھ آئے کہ انہی آیات کے اندر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایک اور اہم نقطہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی طرف نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے دعوت کو نہیں مانا، عذاب آ گیا،
بس بات ختم ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی معاشرہ اس حد تک خراب ہو چکا ہوتا ہے، جیسے کہ کینسر کسی جسم میں ہو جاتا ہے جس سے پورا جسم جو ہے وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو جب کینسر کی حد تک کوئی معاشرہ جو ہے وہ اتنا بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، تب اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ اچھا، پھر نبی کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف معجزات بھی ان کو دے کر بھیجتے ہیں کہ اگر نبی کی بات نہیں سمجھ آتی تو کم سے کم معجزات کو دے کے، یعنی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جو ہے وہ مان جائیں۔ اور جب وہ اس کو دے کر بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ دعوت جو ہوتی ہے وہ کوئی ایک دو دنوں کی، چند مہینوں یا چند سالوں کی نہیں ہوتی، بلکہ نبیوں کی پوری زندگی کی دعوت ہوتی ہے، سالوں سال کی دعوت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ بھی کوئی صبح 8 سے لے کے 3 بجے تک کی دعوت نہیں ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے کی دعوت ہوتی ہے، ہر وقت کی مسلسل جو ہے وہ دعوت ہوتی ہے۔ اتنے بڑے نظام کے بعد، اور کوئی ایک دو دنوں کا انکار نہیں، مسلسل اتنے انکار کے بعد جب ایک نبی آپ کے درمیان میں رہتے ہیں، ان کا ہر لمحہ جو ہوتا ہے وہ دعوت ہوتی ہے، ان کی گھر کی زندگی دعوت، ان کے باہر کی زندگی دعوت، ان کا عام بولنا دعوت، ان کا دین بولنا دعوت۔ گویا کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کسی نبی کو دیکھ رہے ہوں اور وہ نبی اپنے کسی عمل سے آپ کو دعوت نہ دے رہا ہو۔ تو گویا کہ اس بات کو بڑی گہرائی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ کس لیول پہ اللہ پاک جو ہے ان قوموں کی ہدایت کا سارا سسٹم بناتے ہیں، پھر وہ کس لیول پہ جا کے انکار کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے جو ہے وہ عذاب آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ جنتی بننے کے لیے اگر انسان کے پاس کسی بھی لیول کی ہدایت ہے، کوئی ایک عمل بھی ہو جائے، کوئی ایک نیکی بھی ہو جائے، تو وہ بھی انسان کو جنتی بنا سکتا ہے، مگر جہنمی بننے کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت سارے غلط کام کرنے پڑتے ہیں۔ کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور پھر کوئی ایک آیت کا انکار نہیں، بہت ساری آیتوں کا انکار۔ اسی مضمون کو مفسرین کرام یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ آیت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے کہ اولئک اصحاب النار، کہ وہ لوگ جو ہوں گے وہ آگ والے ہوں گے۔ یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب النار نہیں انہیں کہا گیا، بلکہ اولئک اصحاب النار کہا گیا ہے۔ اور ان دونوں کا فرق کیا ہے کہ ہم جو ہوتی ہے وہ ضمیر ہوتی ہے، اور ضمیر میں جو ہوتا ہے وہ عموم زیادہ ہوتا ہے، جبکہ اولئک میں اس میں اشارہ ہے، تو اس میں اشارہ جو ہوتا ہے اس میں تخصیص ہوتی ہے کہ یہ وہ جو لوگ ہیں نا، یہ اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے، یہ جو وہ لوگ ہیں نا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر بھی کیا، پھر تکذیب بھی کی، پھر کسی ایک آیت کا نہیں بلکہ بہت ساری آیت کا انکار کیا، اس لیے اب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ سارے اب آگ والے بن گئے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ بھی جہنم کو جب بیان کیا گیا ہے، آگ کو جب بیان کیا گیا ہے، آگ والوں کو جب بیان کیا گیا ہے، تو گویا کہ وہ بات محدود انداز میں کی گئی ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز نظر آتا ہے، جیسے کہ سورہ زمر میں اللہ پاک جب جنت کو بیان فرماتے ہیں تو فرماتے مفتحۃ لہم الابواب، کہ دروازے جو ہیں وہ ان کے لیے کھول دیے گئے ہوں گے، یعنی کہ پہلے سے ہی دروازے جو ہیں وہ جنت کے کھلے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ جبکہ جہنم کے دروازے پہ جب نافرمان کو لایا جائے گا تو پھر گویا کہ دروازہ جو ہے وہ ان کے لیے کھولا جائے گا، وہ پہلے سے کھلے ہوئے نہیں ہوں گے۔ واللہ عالم، اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ جیسے کہ ایک قیدی ہوتا ہے، اسے جب لاکر کے پاس لایا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو اندر ڈالا جاتا ہے۔ اس بات کی تائید میں جو ہے وہ حدیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت بہت کشادہ ہے اور اس کے جو ہے وہ 8 دروازے بیان کیے گئے ہیں، اور جبکہ جہنم جو ہے وہ بہت تنگ ہے اور اس کے دروازے بھی بہت تنگ ہیں، اور ان کی تعداد بھی جو ہے وہ جنت کے دروازوں سے کم ہے۔ تو قرآن کا بغور مطالعہ کرنے سے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہدایت کا تذکرہ ہو، جنت کا تذکرہ ہو، اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہو، وہ بہت وسعت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نافرمانی کا اور نہ ماننے کا اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا جہنمیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ بہت محدود انداز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک اور نکتہ سی ضمن میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہدایت کی بات کی گئی تھی تو فرمایا تھا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی بات کی گئی تھی، اور یہ ایسی کیفیت تھی کہ یہ انسان دنیا میں بھی محسوس کرے گا اور آخرت میں بھی محسوس کرے گا۔ لیکن جس آگ کی بات اس آیت مبارکہ میں کی جا رہی ہے وہ آگ انسان دنیا میں محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ آگ اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتی ہے، تو یہ معاملہ صرف کہاں کا ہوگا؟ آخرت کا ہو جائے گا۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے جنت کو وسعت کے ساتھ بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جہنم کو اتنے محدود انداز میں بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جہنم میں جائیں۔